إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. میرے پیارے محسن اور مشفق ولی ابن ولی کامل حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ قاری محمد عارف رحمہ صاحب دامن برکاتہ عالیہ کے حکم سے شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ رومیہ ثانی حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نعت شریف کے اشعار پڑھ کر سنا رہا ہوں، جس کا عنوان ہے یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ۔ یہ اشعار حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ منورہ سے واپس آ رہے تھے اس وقت یہ اشعار کہے تھے۔ بسم اللہ۔ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، مبارک تجھے قیام مدینہ۔ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، مبارک تجھے قیام مدینہ۔ بھلا جانے کیا جامو مینائے عالم، بھلا جانے کیا جامو مینائے عالم، تیرا کیف خوش قرام مدینہ۔ بھلا جانے کیا جامو مینائے عالم، تیرا کیف خوش قرام مدینہ۔ مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر، مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر، ہو مد نظر احترام مدینہ۔ مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر، ہو مد نظر احترام مدینہ۔ مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ نگاہوں میں سلطانیت ہے چہودی، نگاہوں میں سلطانیت ہے چہودی،
پائے گا دل میں پیام مدینہ، نگاہوں میں سلطانیت ہے چہودی، جو پائے گا دل میں پیام مدینہ، سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ، سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد ہے ہو آزاد اختر، ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے، ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے، جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ، ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے، جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ، یہ صبح ہے مدینہ یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وسلم۔ حاضرین کرام اور پردہ نشین، ہر انسان کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں اور انسان کے لیے نکھار کا ذریعہ بنتے ہیں، ایک ہے تعلیم اور ایک ہے تربیت۔ تعلیم اور تربیت یہ دونوں ملے جلے دو لفظ ہیں، جتنی تعلیم کی ضرورت ہے اتنی تربیت کی ضرورت ہے، اور جتنی تربیت کی ضرورت ہے اتنی ہی تعلیم کی بھی ضرورت ہے۔ صرف تربیت ہی کی طرف توجہ دیں، تعلیم کی طرف توجہ نہ ہو تو انسان جاہل رہ جاتا ہے، حتیٰ کہ گمراہ تک بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر تربیت کی طرف توجہ نہ ہو، صرف تعلیم ہو تو بھی خیر نہیں ہے۔ صرف تعلیم ہونے کی وجہ سے اس کے اندر غرور، تکبر، بلکہ مزاج اس کا باغی مزاج ہو جاتا ہے۔
لہذا دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور آج ہماری کمزوری یہ ہے کہ اسکول اور کالج کے اندر تعلیم کا تو نظام بڑا اچھا ہے، لیکن تربیت کا نظام نہیں ہے۔ اور مدارس کے اندر تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی نظام ہے، لیکن مدارس میں جو طلبہ ملتے ہیں وہ چھٹے ہوئے طلبہ ملتے ہیں، اونچے خاندان کے، جن کے ماں باپ تعلیم یافتہ ہوں، جن کے ماں باپ تہذیب سے وابستہ ہوں۔ ایسے ماں باپ کے جتنے بچے ہیں وہ سب کے سب اسکول کا رخ لے لیتے ہیں، جو ایک دم سے جاہل ہوتے ہیں، جنہیں تعلیم و تربیت کیا چیز ہے اس کا پتہ نہیں ہے، اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے، ناخواندہ طبقہ ہوتا ہے، تو ایسے بچے جب تعلیم و تربیت کی جگہ مدرسہ آتے ہیں تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مدرسے والے ان پر کہاں تک تربیت کا رنگ چڑھا سکتے ہیں۔ جب تک مدرسے میں ہیں تربیت ہے، جیسے مدرسے سے گھر کا رخ کر رہے ہیں تو گھر کے اندر کوئی تعلیم اور کوئی تربیت نہیں، وہی ماحول وہی معاشرہ۔ تو مدرسوں سے زیادہ ضرورت جو ہے اسکول اور کالج کی طرف ہونا ہے، اور وہاں تعلیمی نظام کے ساتھ تربیت کو لانے کے لیے ہم ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم تربیت یافتہ ہو جائیں۔ آج اگر دیکھیں، پہلا زمانہ تو وہ تھا کہ بچہ کہاں بھی پڑھیں، اسکول میں پڑھیں، مدرسے میں پڑھیں، گھر آتا تھا تو ماں باپ اس کی تربیت کرتے تھے، نصیحتیں اس کو کرتے تھے۔ لیکن زمانہ آج کا یوں بدلا ہے کہ بچے نصیحت سننے تو تیار نہیں ہیں، بلکہ ماں باپ کو نصیحت کرتے رہتے ہیں، جگہ جگہ ہر جگہ ٹوکتے ہیں، ماں باپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ ایسے رہ رہے ہیں، آپ کو ایسے رہنا چاہیے تھا۔ تو اب بتائیے، جب یہ عالم ہو، یہ بیماریاں ہوں، تو سدھار کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ سدھار اپنے سے ہونی چاہیے۔ ایسے سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں انسان بنانے کے بعد 3 برتن ہمارے حوالے کر دیے۔ 3 برتن ہیں وہ ہمارے حوالے ہیں۔ ہماری جیسی محنت ہوگی اس کا فائدہ خود کو بھی ہوگا، اپنے گھر والوں کے لیے بھی ہوگا۔ جب ہر ایک انسان کے اندر یہ فکر دامنگیر ہو جائے تو پھر معاشرے کے اندر بھی سدھار آ جاتا ہے۔ سب سے پہلا برتن جذبات والا ہے۔ اب جذبات ہمارے اندر گناہ کے بھی جذبات ہیں، عبادتوں کے بھی جذبات ہیں، سخاوت کے بھی جذبات ہیں، بخیلی کے بھی جذبات ہیں، اور کسی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنے کے جذبات بھی ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ اپنا مقام باقی رکھنے کے لیے چہرہ کھٹا بنا کے رکھنے کے بھی جذبات ہیں۔ اور یہ جذبات کہاں سے جنم لیتے ہیں؟ یہ جذبات والا برتن ہمارا دل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے اس برتن کی صفائی ہو جائے،
اس برتن میں گویا سمجھو کہ شراب پڑی ہوئی ہے، اس کو صاف کرو، اس میں دودھ ڈالو، شہد ڈالو۔ لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ تمہارے بدن کے اندر ایک لوتھڑا ہے، دیکھنے میں بڑا بے حقیقت نظر آتا ہے، لیکن سارا نظام اسی سے اٹکا ہوا ہے۔ جب وہ صحیح سالم ہو جائے تو سارا بدن بھی صحیح سالم، اگر اس میں خرابی آ جائے تو اس کی وجہ سے سارے نظام میں خرابی اور گندگی آ جاتی ہے۔ اور وہ ہے کیا چیز؟ الا وہی القلب۔ کان کھول کے سن لو، وہ دل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر محنت فرمائی، تو آپ کی محنت عقل پر نہیں تھی بلکہ دل پر تھی۔ ہماری جتنی بھی محنتیں ہیں، کسی کو اپنا بنانا ہو تو ہم اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ کچھ دیر اس کے ساتھ دل بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں الحمدللہ میں نے اس کا برین واش کر دیا۔ یہ برین واش کرنا جو ہے دیر پا نہیں ہے، جو برین واش کرتا رہے گا اس کی طرف انسان بہکتا رہے گا۔ یہ عقل پر محنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بیماری کو پڑھ لیا، بیماری کو سمجھ لیا، اور آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا، فرمایا کہ دل پہ محنت کرو، انسان کے جذبات کو بدلنے کی کوشش کرو۔ بخیلی کے جذبات ہیں تو ان جذبات کو صدقہ و خیرات کی طرف، سخاوت کی طرف، اور اگر کسی کو گرانے کے جذبات ہیں تو ان جذبات کو محنت کریں اور ہر ایک کو عزت دینے والا جذبہ اپنے اندر بیدار کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم والی کیفیت جو ہے، جو بھی تعلیم میں رنگ ہے، اللہ والوں نے اس کو کیسے اپنایا؟ سلسلے چشتیہ میں حکم دیا گیا کہ پہلے مجاہدے خوب کرو، اپنی انا اور غرور کو نکالنے کی کوشش کرو، اور مجاہدوں کے ذریعے اپنے روحانی کیفیت کو بدلنے کی کوشش کرو۔ صبح بھی بات آئی تھی، میں نے یہی کہا کہ حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک کے ساتھ الگ الگ علاج فرماتے تھے، جبھی تو آپ کو حکیم الامت کا لقب ملا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مقام دیتا ہے تو یوں ہی نہیں دے دیتا، ان کے کمالات کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ مشہور بادشاہ، بڑی لمبی حکومت کرنے والے بادشاہوں میں نام ہے، اور حضرت کا انصاف جو ہے وہ بھی بڑا مشہور تھا۔ ایک مرتبہ ایک ہی قسم کے دو مجرم پیش کیے گئے، دونوں کا جرم ایک تھا، تو حضرت نے ایک کے متعلق حکم دیا کہ اس کو جوتے لو اور 10 جوتے مارو اس کی گردن پہ، اس کا علاج ہے جرم سزا۔ اس پہ 10 جوتے لگا دیے گئے، اور دوسرے کو آپ نے، لوگوں نے سوچا کہ شاید اس کو بھی 10 جوتے لگیں گے، لیکن دوسرے کی طرف حضرت بڑی ناراضگی کی نگاہ سے دیکھے اس کو اور فرمانے لگے تمہیں شرم نہیں آتی، کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہو، چلو میرے سامنے سے۔
نگاہوں سے اوجھل ہو جاؤ، یہ فرمایا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، حضرت تو بڑے انصاف پسند ہیں، دربار میں ایک کی پٹائی اور ایک کو صرف کچھ الفاظ بول کے بھیج دیے۔ لوگوں نے پوچھ ہی لیا کہ بادشاہ سلامت، آپ تو بڑے انصاف پسند ہیں، یہ طریقہ آج ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک کی پٹائی اور ایک صرف سخت اس کے بعد۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ، اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے تو دونوں کا جائزہ لے لو۔ ایک پہلے پٹائی والے کے گھر پہ چلے جاؤ، اس سے بھی ایک ملاقات کر لو، دوسرا وہ جسے میں نے سخت سست کہا ہے اس کی بھی ایک ملاقات کر لو۔ لوگ گئے تو جس کی پٹائی ہوئی تھی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کر رہا تھا، بھرے دربار میں جوتے سے پٹائی ہوئی تھی، لیکن گھر گیا تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ گپ شپ کر رہا، اور جس کو صرف سخت سست کہا تھا اس کے پاس گئے تو بیچارہ گھر والے بھی پریشان ہیں، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، وہ روتے ہی جا رہا ہے اور کہتا ہے کہ میری بڑی ہی ذلت ہو گئی آج، بادشاہ سلامت مجھے بھرے دربار میں سخت سچ کہہ دیا۔ لوگ دونوں حالتوں کو دیکھے بادشاہ کے پاس آگے کہنے لگے کہ ہم نے ایسے دیکھا، تو آپ نے فرمایا اس کا علاج یہ ہے، اس کا علاج وہ ہے، اس کی پٹائی بھی اس کو کم ہے، اس کو صرف 2 الفاظ پڑے ہیں، تو اس کے مطابق اس کا علاج میں نے کیا۔ تو اللہ والے بھی ایسے ہی علاج تجویز کر لیتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو نامور شخصیات آتے تھے ان کے اندر اگر کبھی یہ غلط جذبات کا مزاج کہ میں ہی بڑا ہوں، ہر ایک مجھے بڑا مانے، یہ جذبات دیکھتے تو حضرت ان کا علاج کیا تجویز کرتے، فرماتے کہ بھائی لوگ جب نماز کے لیے چلے جائیں، آپ نماز سے جب فارغ ہو جائیں تو لوگ سنت پڑھنے تک آپ باہر آ جائیں، جتنے لوگوں کے جوتے ایسے ویسے رکھے ہوئے ہیں ساروں کو درست کرو، یہ تمہارا علاج ہے۔ جو سلیقے سے رکھے ہوئے جوتے نہیں ہیں ان سارے جوتے اور چپلوں کو سیدھے کرو۔ ویسے ہی بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے نواب بھی آ جاتے اور جوتوں کو سیدھے کرتے تھے، یہ ان کا علاج تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل پر محنت فرمائی، تو چشتیہ سلسلے کے اندر بھی طریقہ اپنایا گیا کہ انسان کو مجاہدوں کی ضرورت ہے۔ مجاہدہ کس چیز کا نام ہے؟ مجاہدہ بس آسان سمجھنا ہو تو مجاہدہ وہ چیز ہے جس کو دل نہ مانے، دل پہ جو چیز بہت بھاری لگے، اس کو بندہ کر لیتا ہے، مجاہدہ۔ تو چشتیہ سلسلہ روحانی علاج کے لیے مجاہدوں کے ذریعے محنت کی ہے، اور نقشبندیہ سلسلے کے اندر وہی قلب کے اندر محنت جاری ہے، کیسے؟ ذکر اور مراقبے کے ذریعے۔ ذکر اور مراقبہ کثرت سے بندہ کرتا جائے گا تو دل کی کیفیت بدل جائے گی، جذبات اس کے سدھر جائیں گے، سنور جائیں گے۔ تو آج ضرورت ہے کہ مرد اور عورتیں دونوں ان جذبات میں برابر ہیں۔ ہمارے جو غلط جذبات ہمارے اندر جنم لے رہے ہیں، ان جذبات کو اگر صحیح کر لیں تو سمجھو کہ تربیت ہماری ہو رہی ہے، اور جب تربیت ہماری ہو رہی ہے تو ہماری وجہ سے بہتوں کی تربیت ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ہم سے سوال یہی کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسی باتیں کرتے کیوں ہو جو تم کر نہیں سکتے، ایسے باتیں کہتے کیوں ہو جو تم نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہو تو خود پہلے اس پہ عمل کر لے، بعد میں دوسروں کو اس کا حکم دے۔ اس میں ہمارا بھی علاج ہے اور دوسروں کا بھی فائدہ ہے۔ ہمارا فائدہ یہ ہے کہ ہم عمل کر رہے ہیں، دوسروں کا فائدہ یہ ہے کہ ہم عمل کرنے کے بعد دوسروں کو حکم دے رہے ہیں، تو اس بات کا بھی ایک وزن ہے، سامنے والے کو بھی بات سمجھ میں آ جائے۔ ہمارے جذبات کو سدھارنے کے لیے آسان نسخہ یہی ہے کہ ہم خود ہی جائزہ لیں۔ اب بتائیے، دینے کا مزاج ہمارے اندر نہیں ہے تو اس کو بدلنا ہم نہیں چاہ رہے ہیں، دینا ہی نہیں چاہتے ہیں، اور ہم متفکر ہیں کہ میری اصلاح کیسے ہوگی۔ دینے کا مزاج نہیں ہے تو دینا شروع کر دو۔ جب اخلاق کا مزاج نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ کڑوی بات کرنے کا مزاج ہے اور خود کی فکر ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے اندر بدلاؤ کی ضرورت ہے۔ تو یہ جذبات والا برتن ہے، تو اس کے سدھار کی فکر بتائیے ہم خود ہی کر سکتے ہیں۔ دوسرا برتن ہے خیالات والا برتن۔ یہ خیالات والا برتن ہمارا ذہن اور ہماری عقل ہے۔ عقل کے اندر خیالات کا جو گزر ہوتا ہے، اچھے بھی خیالات آتے ہیں، برے بھی خیالات آتے ہیں۔ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، مجھے ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، دل کرتا ہے کہ یہ خیالات آنے سے بہتر ہے کہ میں آگ میں گر کے اپنے آپ کو ہلاک کروں۔ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ اب میں کیا علاج کروں، اور یہ خیالات جو آ رہے ہیں اس کو میں کیسے روکوں؟ تو آپ نے ان کا دو قسم سے علاج کیا۔ ایک تو فرمایا ذالک علامت الایمان، کہ تمہارے ایمان کی علامت، اچھے وساوس کے فوراً بعد برے وساوس بھی آ رہے ہیں، اور برے وساوس آتے ہیں تو تمہیں پریشانی ہو جا رہی ہے کہ مجھے کیوں ایسے خیالات آ رہے ہیں۔ کبھی اللہ کے متعلق مجھے کچھ ایسے ویسے خیالات آ رہے ہیں، کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مجھے خیالات آ رہے ہیں، قرآن کریم کے متعلق خیالات، فرشتوں کے متعلق خیالات، نماز کے متعلق خیالات، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے خیالات کیوں ایسے آ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ذالک علامت الایمان، گویا کہ یہ میٹر ہمارے ہاتھ تھما دیا گیا ہے کہ اپنے ایمان کو چیک کرنا ہو تو چیک کر، اس طریقے سے چیک کرو کہ مجھے جو خیالات آ رہے ہیں اور اس کا مجھے خلق ہو رہا ہے، اس کا مجھے افسوس ہو رہا ہے، تو میرا ایمان مجھے پریشان کر رہا ہے، ایمان میرے اندر موجود ہے۔ اور دوسرا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان صحابی پہ ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیر دیا۔ جب ہاتھ پھیر دیا، صحابی فرماتے ہیں پھر کبھی مجھے ایسے خیالات نہیں آئے جس سے میں پریشان ہوتا۔ تو اب یہ جو برتن ہے خیالات والا، اچھے بھی خیالات آتے ہیں، برے بھی خیالات آتے ہیں، اور یہ خیالات کا گزر تو چلتا رہے گا، اور کسی خیال کو انسان اپنے اندر جما لے
اس کو تقویت دے اور اس خیال پر محنت کر کے بار بار اسی کے اندر گھومتا رہے، تو اب تک وہ خیال پہ مواخذہ نہیں تھا، اب وہ خیال پہ مواخذہ ہوگا۔ جیسے توحید کے متعلق خیال آ رہا ہے، اب خیال آیا، آپ نے اعوذ باللہ پڑھ کے دوسرے کام میں آپ نے آپ کو لگا دیا، لیکن آپ سوچ رہے ہیں اس وقت ایسا جو خیال آیا یہ کچھ صحیح ہی نظر آ رہا ہے نا، اس کے متعلق مجھے کچھ ریسرچ کرنا چاہیے۔ اب ان سوالات کو لے کے میں لوگوں کے درمیان بھی پرچار کروں، لوگوں سے بھی کہوں کہ مجھے ایسے خیالات آ رہے ہیں۔ آپ ایسی جگہ پہنچے ہیں کہ ان خیالات کا مرہم رکھا جا رہا ہے، ان خیالات کے لیے مداوع ہیں، علماء کرام سے آپ رجوع کر رہے ہیں، تو یہ آپ کا علاج ہے۔ اور ایسے لوگوں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ان کی بھی خیالات گندے ہو رہے ہیں، تو آپ فساد کر رہے ہیں۔ تو اب بتائیے، اچھے خیالات جب پیدا ہو رہے ہیں، خیال پیدا ہوا کہ میں اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں، آپ نے اس خیال کو اور تقویت بخشا اور آپ نے کوشش کی کہ میں کیسے محبوب بنوں، اور آپ کے ذہن نے کہا محبوب بننے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، پھر آپ متفکر ہوئے، ذہن نے کہا کہ خوب سے خوب ذکر و فکر کرنا چاہیے، تو آپ اس میں غور کرنے لگے۔ تو بتائیے، تھوڑی دیر کے لیے آپ ایک خیر والے کام میں متفکر نظر آ رہے ہیں، اور آپ کا یہ سوچنا آپ کے لیے عبادت بن رہا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ میں اب تک تو تہجد گزار بندہ نہ بنا ہوں، اب مجھے بننا چاہیے، خیال آپ کا آیا ہے، اور آپ نے اس خیال کو تقویت بخشا ہے، اور آپ کو تہجد کے چھوٹ جانے کا غم بھی اب ستانے لگا، تو یہ آپ کے لیے عبادت ہو گئی، یہ چیز جو ہے عبادت بن گئی۔ اور رات آپ سو رہے ہیں کہ میں تہجد پڑھنا ہی ہے مجھے، لیکن آپ کی آنکھ نہ کھلی ہے، آنکھ لگ گئی ہے، سونے کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو تہجد گزار بندوں میں شامل کر رہا ہے۔ کیوں؟ خیالات کا گزر ہوا تھا، اس خیال کو آپ نے مزید قوت بخشا ہے، اس خیال پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نہ کرتے ہوئے بھی کرنے والوں میں اس کو شامل فرما دیتے۔ تو اب کیا خیال ہے؟ کوئی گناہ کا خیال آ جائے، کوئی گناہ کا خیال آ جائے کہ بھائی دیکھو اتنے دن سے تو میں دین میں لگا ہوا ہوں، لیکن دین میں لگے میری زندگی تو یوں ہی گزر رہی ہے، فلاں بھائی کو دیکھو وہ دین میں لگا ہوا نہیں ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، روزے بھی نہیں رکھتا ہے، پھر بھی اس کی معاشی حالت صحیح ہے، کیوں نہ ایسا کروں کہ میں اسی کی طرح بن جاؤں۔ یہ ہوتا نا ایسے بھی، ہمارے کرتوت کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے نقصان ہم ہی ہو رہا ہے، اور ہمارا نزلہ کس پہ گر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر۔ اس وقت ہم شکوہ کرنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ اتنی پریشانیاں آتی ہیں، ہم نے کون سا گناہ کر دیا جس کی وجہ سے پریشانی آ رہی ہے۔ اس وقت ہمارا ہی جواب اندر سے یہ ہونا چاہیے کہ کون سا گناہ کر دیا، کون سا وہ گناہ ہے جس کو ہم گن سکیں؟ ہر گناہ نے ہم نے کیا، ہر گناہ ہم کیے ہوئے ہیں، جسی کی پاداش ہم آج پا رہے ہیں۔ گناہوں کے پلندے ہونے کے باوجود ہمیں یہ جو احساس ستا رہا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ نہ کیا، یہ شیطانیت ہے، یہ نفسانیت ہے۔ تو اب بتائیے، یہ محنت کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے، مشکل ہے۔ ذہن میں اچھے چیزوں کا گزر ہو رہا ہے تو اس کو باقی رکھنے کی کوشش کرنا، برے چیزوں کا یا وساوس کا گزر ہو رہا ہے تو وہاں اعوذ باللہ پڑھ کے اس سے کنارہ اختیار کر لینا، یہ ہم سے ہونے والی بات ہے یا نہیں؟
ظاہر بات ہے کہ ہونے والی بات ہے۔ اور بتائیے اس میں ہماری کون سی محنت لگی، کون سی مشقت والی بات ہے؟ بڑی آسان چیز ہے، ہم بیٹھے بیٹھے نیکی کما سکتے۔ اور تیسری چیز ہے خواہشات والا مسئلہ، پہلی چیز جذبات والا مسئلہ، اس کا تعلق دل سے تھا۔ دوسرا خیالات والا برتن، جس کا تعلق ہماری عقل سے تھا۔ اور تیسری چیز خواہشات والا برتن، یہ ہمارے نفس سے تعلق ہے۔ خواہشات کیسے؟ گناہ کرنے کے خواہشات پیدا ہو رہے ہیں، اور ہر غلط چیز کو سننے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے، ہر غلط چیز کو دیکھنے کی خواہش، اور ہر غلط چیز کے مذاکرے ہو رہے ہیں۔ ہماری زبان پر وہ غیر غلط چیزیں چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے خواہشات ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں، خیالات بھی ہمارے گندے ہو رہے ہیں، دل کی کیفیت بھی بدل رہی ہے۔ یہی خواہشات اور یہی نفس جب آگے بڑھتا ہے تو انسان اس کے چکر میں دین کو بھی برباد کر دیتا ہے، اپنے اخلاق کو بھی کھو بیٹھتا ہے۔ صبح ہمارے احباب کچھ ایسے ہی تواضع کے متعلق سوالات کیے تھے، تو وہ میرے محسن ہے کہ آج مجھے اسی پہ محنت کرنے کی ضرورت پڑی اور میں اسی کو عنوان بنا دیا۔ تو نفس کا چکر جو ہے سب سے پہلے غصے کا آتا ہے۔ انسان ہر ایک کے ساتھ غصے کو چلانے کی کوشش کرتا ہے، اور بعضی جگہ وہ ہے جہاں غصہ کرنا حرام ہے، بعضی جگہ ایسے ہیں کہ وہاں غصہ نہ کرنا غلط ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے سامنے یہ دونوں چیزوں کے اندر رسوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں ایک پرزہ توریت والا مل گیا۔ صرف ایسے کہ ایک پرزہ مل گیا ہے، وہ سیدھے دربار رسالت لے کے پہنچ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، آج ایک توریت کا ایک پرزہ مجھے ایک ورق مل گیا ہے۔ گویا سمجھو کہ اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں وہی تعلیمات کا ذکر اس کے اندر بھی وہ الفاظ بھی تھے، تو ہو سکتا ہے حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے یا رسول اللہ آپ کے پیغامات بھی توریت کے اندر بھی موجود ہیں، تقویت کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عمر جو ہے وہ توریت کے الفاظ پڑھنا شروع کر دیے۔ اب جب پڑھ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف تو نظر نہیں جا رہی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پیر کو دباتے ہوئے فرمایا، عمر نہیں دیکھتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسے؟ حضرت عمر چونک پڑے، جب آپ کے چہرے انور پر نظر کیا تو دیکھا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، ایک دم سے آپ ناراض ہو گئے۔ حضرت عمر کانپ گئے اور اس پرزے کو نیچے ڈالتے ہوئے آنکھ جھکاتے ہوئے خاموش بیٹھ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اسی غضب کی حالت میں، اسی ناراضگی کی حالت میں آپ نے فرمایا کہ عمر، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے
تو میرے ہاتھ بیعت کرنے پر میرے ہاتھ اسلام قبول کرنے کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے، یہاں خاموشی اور یہاں تواضع یہ غلط ہے۔ ہمارے دین پر کوئی آنچ آ رہی ہے، کہیں ہمارے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ آج بہت سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، اللہ اور رسول کے متعلق کوئی غیر غلط گفتگو چل رہی ہے، وہاں ہم مسکراتے ہوئے بیٹھ رہے ہیں، تو یہ مسکرانا ہمارے لیے وہاں گناہ کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس مجلس سے اپنے آپ کو کنارے کر لینا اور وہاں اپنی برات کا بھی اظہار کر دینا کہ بھائی میں آپ کے گناہ میں شریک نہیں ہوں، آپ نے جو بھی کیا ہے یہ غلط بات کی ہے، میں ایسی باتوں میں اپنے آپ کو شامل کرنا نہیں چاہ رہا ہوں۔ یہاں غصہ کرنا اچھا ہے، غصہ نہ کرنا، یہاں خاموشی اور تواضع یہ غلط چیز ہے۔ اور بہت جگہ غصہ کرو گے تو نقصان ہو جائے گا، انسان ہمارے سے قریب ہونے کی جگہ ہم سے دور ہو جائے گا۔ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا یا رسول اللہ مجھے آپ زنا کی اجازت دیجیے، طبیعت مجھے زنا کی طرف مائل ہے، خواہشات پر میں مجبور ہو گیا ہوں، آپ میرے لیے اجازت دے دیجیے۔ اب بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہو اور کوئی آپ کے سامنے زنا کی اجازت پوچھ رہا ہے، گناہ کی اجازت پوچھ رہا ہے، یا سمجھو کہ شراب پینے کی اجازت پوچھ رہا ہے، تو کتنی بڑی گستاخی اور کتنی بڑی بے ادبی۔ لیکن پوچھنے والے میں شرارت نہیں ہے، مجبوری ہے، وہ اپنے خیالات اور اپنے شہوات کی وجہ سے مجبور ہو کے آپ سے سوال کر رہا ہے۔ تو ہر چیز کو سمجھنے کے لیے حکمت کی ضرورت ہے۔ حکمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ وقت کو اور موقع کو پڑھ لینا چاہیے کہ یہاں ہمارا ناراض ہونا ہے یا اس کی ٹھوڑی پکڑ کے اس کو سمجھانا ہے۔ تو اب دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے قریب کر لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بھائی تیری ماں ہو اور تیری ماں سے کوئی زنا کرے، تجھے پسند آئے گی بات؟ صحابی نے کہا استغفر اللہ، میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ یا یوں سمجھ کہ تیری بیٹی ہے اور اس سے کوئی زنا کرے تو یہ پسند آ سکتی ہوگا؟ استغفر اللہ، میں یہ بات کو پسند نہیں کروں گا۔ پھر آپ نے تیسرا سوال، تیری بیوی ہے، کوئی اس سے زنا کرنا چاہے تو اس کی اجازت دے گا؟ نہیں یا رسول اللہ، میں مر جانا پسند کروں گا، میں اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے تجھے یہ گوارا ہوگا؟ نہیں یا رسول اللہ، ایسا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس سے زنا کرنا چاہتا ہے وہ یا تو کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی بیٹی ہے۔ اب بتا تیرا نفس کیا کہہ رہا ہے؟ صحابہ رسول فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسے سمجھا دیا کہ پھر کبھی مجھے اس کی طرف خیال بھی نہیں گیا۔ اب بتائیے یہ محنت کیا ہے؟ دل پہ محنت ہے۔ ایک چیز کی نفرت تو بٹھا دیا گیا، ایک جذبہ جو تھا گناہ کا، اس جذبے کے ساتھ نفرت والا معاملہ بٹھا دیا گیا، بدل دیا گیا، تو کیسی تبدیلی آ گئی؟ لہذا اللہ سبحانہ و تعالی نے
ایمان والوں کی صفتوں کو گنوایا، جو میں نے آیت پڑھی الذین ينفقون فی السراء والضراء، ایمان والے بندے کیا ہیں؟ ان میں بخالت نہیں ہوتی، ان میں جذبہ سخاوت ہوتا ہے، وہ دینے پر بھی آ جاتے ہیں تو ان کا دینا بھی بڑا نرالا ہوتا ہے، ہاتھ میں کچھ پیسے ہو تو بھی وہ نوازش کرتے رہتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو تو بھی وہ اپنی اس سخاوت مزاجی سے باز نہیں آتے ہیں، تنگی میں بھی دیتے رہتے ہیں، گویا کہ ان کا جذبہ ایسے ہے کہ ہمیشہ دینا چاہتے، ہر حالت میں دینا چاہتے ہیں۔ اور دوسری چیز والکاظمین الغیظ، غصے کو بھی جاتے، اس سے معلوم ہوا کہ سخاوت مزاجی کی وجہ سے ينفقون فی السراء والضراء، اور والکاظمین الغیظ، تواضع ہونے کی وجہ سے، انا نہ ہونے کی وجہ سے، غرور نہ ہونے کی وجہ سے وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اخلاق حسنہ کے وہ پیکر ہیں، اسی وجہ سے ہر ایک کی غلطی کو درگزر بھی کر دیتے ہیں۔ کوئی غلطی ہوتی ہے تو غلطی کرنے والا شرمندہ ہو بھی جائے، اس غلطی کو اس کے سامنے وہ ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ اور ان اوصاف والے بندوں کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ محسن بندے ہیں، واللہ یحب المحسنین، ایسے بندوں کو اللہ بہت چاہتے ہیں۔ جسے آپ نے بارہا سنا ہوگا، حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے کوئی اہم مہمان آئے ہوئے ہیں، دسترخوان بچھا ہوا، اور باندی کو حکم دیا گیا، خادم کو حکم دیا گیا، دسترخوان میں چیزوں کو لاؤ اور جوڑ دو۔ اب وہ بیچاری مطلب کہ باندی تھی یا خادم تھا، جلدی میں کوئی چیز لے کے آئے، سالن لے کے آئے، تو پیر کچھ کہیں ٹھوکر لگی اور وہ چیز نیچے گر گئی۔ جب نیچے گری ہے تو ساروں کے کپڑے بھی اس سے خراب ہو گئے۔ اب دیکھیے مہمان بھی، معزز مہمان آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خادمہ کی حرکت جو ہے بہت غلط تھی، حضرت کے چہرے پہ ناراضگی کے آثار آئے، تو فوراً خادمہ نے ہاتھ باندھ کے کہا، ہاتھ جوڑ کے، والکاظمین الغیظ، مطلب یہ ہے کہ نیک بندے غصے کو پی جاتے ہیں، ایسے ناراض نہیں ہوتے۔ تو حضرت فوراً جواب دینے لگے، قزمت غیظی، میں نے غصہ پی لیا۔ انہیں آیت پڑھا والکاظمین الغیظ، بندے غصے کو پی جاتے ہیں، میں غصہ پی لیا۔ خادمہ کو ڈر تھا کہ اب تو غصہ پی گئے ہیں لیکن اس میری غلطی کو یاد تو رکھیں گے۔ اس نے پھر دوسرا جملہ اس نے کہا، قرآن کریم ہے کہ اس آیت کو اس نے پورا کیا، والعافین عن الناس، بندے جو ہے صرف غصے کو نہیں پی جاتے ہیں بلکہ ہماری غلطیوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا عفوت، میں نے درگزر بھی کر دیا۔ تو اب وہ بندے خوش ہو کے کہنے لگی، واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والے بندوں کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا، میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا۔ تو اب یہاں دیکھیے نٹکیش معاملہ ہے، ادھر آیت پڑھ رہی ہے ادھر عمل ہو رہا ہے، حتیٰ کہ باندی
ایک سالن نیچے گرا کے آزاد بھی ہو گئی. یہ کیسی چیز ہے؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں سب سے پہلے ایک آئینہ پیش کیا گیا، بہت دور سے. اب تو آئینہ کم قیمت میں، ہر قیمت میں ہر قسم کا آئینہ مل ہی جاتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں اس سے اپنے چہرے کو. اور بہت سے لوگوں کو تو اپنا چہرہ دیکھنے کا جذبہ ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی کہیں کھڑی رہتی ہے، ہم لوگ اندر بیٹھے رہتے ہیں، اب ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ اپنے چہرے کو ہمارے گلاس میں دیکھ دیکھ کے چہرہ برابر کرتے رہتے. یہ خود بھی نہیں ہے، یہ اپنے چہرے کو دیکھتے رہنا، خوش ہوتے رہنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی باندی کو حکم دیا، جمعے کا وقت ہے اور حضرت امامہ باندھ کر نماز کے لیے جانے کا معمول تھا، اور سامنے جو ہے وہ آئینہ رکھ دیا جاتا. تو آئینہ لے کے وہ بیچاری آئی، لیکن پیر پھسل لیا، آئینہ نیچے گرا اور آخر وہ ٹوٹ ہی گیا. بیچاری سامنے آ کے کیا جواب دے گی؟ آئینہ تو اندر کمرے میں ٹوٹ گیا. پریشانی کے عالم میں آئی اور آ کے ہاتھ باندھ کے کہنے لگے، از قضا آئینہ چینی شکست. فارسی تھی نا، بولنے لگی کہ تقدیر کا فیصلہ شاید ایسے ہی تھا. تو چائنا سے جو آئینہ آیا تھا، آئینہ چینی، جو چین سے جو آئینہ آیا تھا وہ ٹوٹ گیا. اب اس کے بولنے کا سلیقہ بھی کتنا اچھا ہے. ماندیوں میں بھی اس زمانے میں ایسے ایسے ٹیلنٹ تھے، آج ہمارے اندر وہ چیزیں نہیں ہوں گی. امام اسماعیلی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بڑی لمبی لمبی تقریریں فرماتے تھے. ایک مرتبہ اپنی باندی سے پوچھے کہ باندی ادھر آ، میں بولتا ہوں تو کیسے لگتا ہے تجھے؟ وہ شاید علم سے آراستہ تھی، اس سے پوچھے کہ جب میں بیان کرتا ہوں تو تجھے کیسے لگتا ہے؟ باندی بولنے لگی، بڑا اچھا بولتے ہیں لیکن ایک عیب ہے، آپ بار بار تکرار کرتے ہیں، ایک بات کو آپ دوہرا دوہرا کے بولتے ہیں. امام اسماعیلی بولے کہ ارے بھولی بالی بچی، بار بار اس لیے بولتا ہوں کہ نہ سمجھوں کو بات سمجھ میں آ جائے. باندی بولے، حضرت آپ نہ سمجھوں کو سمجھانے تک سمجھے ہوئے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ ایک ہی مرتبہ بولیں. تو اس طریقے سے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے باندی نے کہا کہ قضاء و قدر کا فیصلہ ہے کہ آئینہ ٹوٹ گیا. تو حضرت کچھ نہیں، اس وقت یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیا ہوا. حضرت جھک کے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے آواز آتی ہے کہ آج قضا آئینہ چینی پر شکست. حضرت بغیر کسی ٹینشن کے فرما رہے خوب شد کے اسباب خود بینی شکست. حضرت فرمایا چلو اچھا ہے، اپنے آپ کو دیکھتے بیٹھنے کے اسباب جو ہے وہ ختم ہو گئے، اس سے کوئی فائدہ نہیں. تو اب بتائیے، یہ واقعات بول لینا آسان ہے، لیکن اس وقت جو ان لوگوں کا طریقہ تھا وہ اپنانا آج ہمارے لیے ناممکن ہے. یہ کب ہو سکتا ہے؟ جبکہ ہمارا یہ مزاج، دل کی کیفیت بھی صحیح ہو، خیالات بھی صحیح ہوں، نفس بھی صحیح ہو. اور یہ تین چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے خود ہی محنت کریں ہو نہیں سکتا ہے. پہلا جو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کتابوں سے نہیں ہے، کتابوں کے ساتھ ایسی ایسی ذوات قدسیہ کا بھی انتظام کیا گیا ہے کہ ان کے ذریعے یہ پوری تربیت کا نہج شروع ہوا. کتاب کو نازل کر دیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر بنا کر بھیج دیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
صرف اپنا پیغام کسی جگہ نہیں بھیجا بلکہ اس پیغام کے ساتھ صحابہ کرام کے ایک وفد کو بھی بھیجا. صحابہ کرام کا ایک وفد جاتا تھا قرآن پر محنت، تربیت پر محنت، انسان کی کردار کو بدلنے کے لیے محنت، تجارتی حالات کو بدلنے کی محنت. یہ ساری محنتوں کے لیے باقاعدہ شخصیات کی ضرورت تھی. تو ہر زمانے میں اسی طریقے سے اس کا علاج ہو سکتا ہے. انسان اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ سرنڈر کرتا ہے، اور کسی کے ہاتھ بھی دیں تو کیسے دیں؟ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی جو ہے اسے بڑی خواہش تھی کہ اپنے پیٹھ پہ ہاتھی کی ایک شکل بنا لیں. تو ایک آدمی کے پاس پہنچا، بولا کہ بھائی آج بھی لوگ جو ہے اپنی اپنی محبوبہ کے نام جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں کھدوا لیتے، دل میں کھدوا لیتے، ساری چیزیں ہوتے نا. ویسے ایک آدمی کو شوق تھا کہ اپنے پیٹھ میں ہاتھی کھدوا لیں. اب پہنچا اس کے پاس اور جا کے کہنے لگا بھائی ہاتھی کھدوانا ہے، آپ کتنے پیسے دیں گے؟ اس نے کہا میں اتنے پیسے دیتا ہوں. تو بات طے ہو گئی اور بیٹھ گیا، پیٹ دے دیا. پہلی مرتبہ وہ سوئی لیا اور ایک طرف چبایا تو چونک پڑا. بولا بھائی کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا ہاتھی کا جو سونڈ ہوتا ہے سونڈ چھڑانے کے لیے بیٹھا ہوں. بولا کیا سونڈ کے بغیر ہاتھی نہیں بن سکتا؟ کیا کروں؟ ہاں وہ سونڈ چھوڑ دے، دوسرا کیا ہے دیکھ لے. دوسری مرتبہ وہ سوئی چبایا، پھر چونک پڑا. بولا اب کیا کر رہا ہے؟ بولا کان بنا رہا ہوں. کیا کان کے بغیر ہاتھی نہیں بن سکتا؟ کان چھوڑ دے، باقی جو بھی ہے وہ بنا دے. اس طریقے سے ایک ایک سوئی کے چبانے پہ تڑپتا تھا، بولتا تھا کہ پیر نہیں کہ پیر کے بغیر ہاتھی بن سکتا ہے. تو بتائیے خامخواہ کی تکلیف بھی ہوئی اور وہاں کوئی چیز چھڑائی بھی نہیں گئی. تو کسی کامل شیخ کے ہاتھ میں جب اپنے ہاتھ کو دے دیتے ہیں تو پورا اختیار بھی اس کو دے دینا چاہیے کہ میرے اندر یہ بیماری ہے، اس بیماری کو دور کرنے کے لیے کیا علاج ہے. اور یہ علاج جو ہے آپ میرا خوب کر سکتے ہیں، پورا میں آپ کے حوالے ہو رہا ہوں، آپ میرا علاج کر سکتے ہیں. دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور نانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں شاہ وصول اللہ صاحب کی خدمت میں پہنچے تو دونوں کی خوب پٹائی ہوتی تھی. حالانکہ دونوں ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ صرف خط و کتابت میں ان کو خلافت مل گئی ہے، صرف مرید کی حیثیت سے نہیں، دونوں شیخ بن کر گئے ہیں، خلیفہ بن کر گئے ہیں. لیکن بات بھی کیسی، پٹائی کی بات ہی نہیں ہوتی تھی، بس ایک موقع دیکھ لیتے تھے پٹائی کے لیے کہ ان کا علاج ہونا چاہیے. دادا صاحب فرماتے تھے بامبئی میں جو ہے وہ کرلا روڈ تھا، خوب وہاں ٹریفک کی آوازیں ہوتی تھی اور حضرت بات جو ہے بہت دھیمی آواز سے کرتے، دھیمی آواز میں کبھی کبھی کسی کے خطوط پہنچ جاتے اور ان خطوط کے اندر بے ڈھنگے سوالات جوابات ہوتے. تو حضرت پڑھے ایسے ہی، اب دیکھیے وہاں تربیت کیسی ہو رہی ہے. پڑھے جو ہے حضرت فرماتے کہ فلاں صاحب نے ایک صاحب جو ہے خط لکھے اور خط کے اندر انہوں نے ایسی جو ہے حرکت کی ہے جو غلط ہے. یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد کبھی کبھی وہ حضرت کیا فرما رہے ہیں سنائی نہیں دیتا تھا. حضرت اچانک سے گھوم کے فرماتے کیا انہوں نے صحیح کیا ہے کام؟ کیا انہوں نے کام صحیح کیا؟ تو ایسا فرماتے تھے کہ آپ میٹر کیا ہے وہ بتا ہی نہیں، ہم کیا بتا سکتے ہیں. لیکن حضرت کے جلال کے سامنے ہم کچھ نہ کچھ تو کہنا چاہیے. اب کبھی ایسا ہوتا کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، ہم کہتے کہ نہیں حضرت انہوں نے غلط کیا ہے، ہاں بالکل صحیح سمجھا آپ نے، تو وہاں جواب جو ہے صحیح ہو جائے. اور کبھی ایسے ہوتا کیا صحیح کیا؟ ہاں حضرت انہوں نے صحیح کیا کیا سمجھے؟ حضرت اٹھ جاتے، اٹھ کے دونوں کو قریب کر لیتے اور گردن میں مارتے، 1 مار 2 مار 3 مار 4 مار. مارنے کے بعد دادا صاحب فرماتے تھے حضرت مارنے کے بعد ہم لوگوں کو ڈھکیل دیتے تھے اور میں جا کے نانا کے اوپر یعنی اپنے بڑے بھائی کے اوپر گرتا، بڑے بھائی جا کے جامی صاحب کے اوپر گرتے اور حضرت ہمارے چہروں کو دیکھتے.
کہ چہرے میں کوئی ناراضگی تو نہیں. اگر انسان کے اندر غرور و تکبر ہے، شیخ کے حوالے ہوا ہے، تو مار کو برداشت کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے. تو دادا صاحب فرماتے تھے ایک مرتبہ کچھ پٹائی زیادہ ہی ہو گئی تو کمرے کو دونوں بھائی آئے. تو نانا صاحب دادا صاحب سے پوچھے یہ علاج ہم بھی جا کے اپنے مریدین کو کریں گے؟ ایسا علاج ہم بھی جا کے کریں گے؟ دادا صاحب بولے بھائی ایسا علاج کریں گے تو خانقاہ میں ایک مرید بھی نہیں آئیں گے، سب بھاگ جائیں گے. تو اب دیکھیے اپنے آپ کو حوالے کیسے کرنا چاہیے. اس کی آسان مثال، دھوبی کے حوالے ہمارے گندے کپڑوں کو ہم دے رہے ہیں، گندے کپڑوں کو دے رہے ہیں. اب جتنی زیادہ گندگی ہوگی وہ اتنے پتھر پہ کپڑے کو مارے گا، جتنا مارے گا کپڑا اتنا صاف ہو جائے گا. آپ کہتے ہیں آپ کپڑے کو آپ گندا کر دیے اور کہتے ہیں کہ بھائی بہت قیمتی جوڑا ہے، اس کو دیکھ سنبھل کے دھونا. یہ جو ہے ڈرائی واش کرنا ہے، اس کو واشیبل نہیں چاہیے اس کو آپ کہہ رہے ہیں. تو بتائیے کپڑا دھل کے بھی آ جائے گا، مزدوری بھی چلے جائے گی، میل کچل یوں کے بھی ایسے ہی باقی رہ جائے گا. تو انسان اگر سدھرنا چاہے تو ہی سدھر سکتا ہے، اور صرف رسم ادا کرنا ہے تو ذکر و اذکار تو ہو سکتے ہیں، ہمارے جو رذائل ہیں وہ رذائل ہم سے دور نہیں ہو سکتے ہیں. لہذا ان تینوں چیزوں پر محنت کرنے کے لیے کسی کامل کے حوالے پورے اختیار کے ساتھ حوالے ہو جانا یہ ہمارے لیے خیر کا باعث ہے. اللہ تعالی ہمیں سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے. کچھ دیر ذکر کر لیں انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا إله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللہ
لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عنه الغافلون اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفنا ما قلبنا منه مرزوق انت غالب غير مغلوب اللهم يا شاهدا غير غائب اللهم يا قريبا غير بعيد اللهم يا مونس كل وحيد ويا صاحب كل فريد اغثنا يا غياث المستغيثين اللهم اغثنا يا غياث المستغيثين اللهم اغثنا يا غياث المستغيثين رب اغفر وارحم وتجاوز انك انت الاعز الحكيم الہ العالمین تو قاضی الحاجات ہم محتاج ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما صغیرہ کبیرہ جانے انجانے سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ تو رحیم و کریم آقا ہے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے دریا کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہیں تو معاف کرنے میں دیر نہیں لگتی ہے یا اللہ تو مانگنے والوں سے راضی ہے نہ مانگنے والوں سے ناراض ہے اے اللہ تو توبے کو بہت پسند کرتا ہے اے اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے اے اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے اے اللہ ہمارے قلوب کو مصفا مزکا مجلہ بنا دے اے اللہ تقوی و طہارت والی زندگی نصیب فرما اے اللہ ہمارے ظاہر کو بنا دے ہمارے باطن کو اس سے بہتر بنا دے اے اللہ جب تک تیری توفیق نہ ہو کوئی نیک عمل نہیں ہو سکتا اے اللہ جب تک تیری حفاظت نہ ہو کوئی برائی نہیں چھوٹ سکتی ہے اے اللہ محض اپنے لطف و کرم ہماری حفاظت بھی تو ہی فرما دے ہمیں توفیقات صالحات سے بھی مالا مال فرما دے اے اللہ رحم کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما فضل کا معاملہ فرما عافیت کا معاملہ فرما اے اللہ آج ہماری ہی مصیبتوں کی وجہ سے ہماری ہی بیماریوں کی وجہ سے ہماری شامت اعمالی ہے اے اللہ سارے ماحول کو ہم نے گندا کر دیا ہے اے اللہ جتنی آسمانی بلائیں ہیں اے اللہ جتنی زمینی تنگیاں ہیں اے اللہ ان کا سبب ہم ہی ہیں اے اللہ ہمیں احساس نصیب فرما دے اے اللہ ہمیں سدھرنے کا جذبہ عطا فرما دے اصلاح کا جذبہ ہمیں عطا فرما دے اے اللہ اپنا بنا لے اے اللہ اپنا بنا لے اے اللہ اپنا بنا لے اے اللہ تیری محبت نصیب فرما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما اے اللہ تیرے نیک بندوں کی محبت عطا فرما اے اللہ قرآن کریم کی محبت عطا فرما اے اللہ ان اعمال کی بھی محبت عطا فرما جن کے ذریعے تیری محبت نصیب ہوتی ہے اے اللہ ہم نے جو کیا اے اللہ ارحم الراحمین اے اللہ اسے اے اللہ تو معاف فرما دے اے اللہ مزید ہماری حفاظت فرما دے اے اللہ ہم اپنے کیے پر نادم ہیں اے اللہ ہماری زندگیاں گناہوں میں گزری ہیں اے اللہ نہ دن کے گناہ ہم نے چھوڑے نہ رات کے گناہ چھوڑے ہیں نہ ظاہری گناہ چھوڑے ہیں نہ باطنی گناہ چھوڑے ہیں اے اللہ ہم پاپی ہیں اے اللہ ہم پاپی ہیں اے اللہ لیکن ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اے اللہ امت مرحومہ ہے اے اللہ تیرا بڑا پیار ہے اس امت کے ساتھ اے اللہ تو رحم فرما دے کرم فرما دے فضل کا معاملہ فرما دے عافیت کا معاملہ فرما دے اے اللہ ہم سے پریشانیوں کو دور فرما دے اے اللہ ہم سے تنگیوں کو دور فرما دے اے اللہ ہم سے تنگیاں دور فرما دے اے اللہ ہم ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اے اللہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اے اللہ تیرا ہی درد تھامے رہنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تیرا ہی درد تھامے رہنے کی توفیق عطا فرما ہمیں عزتوں سے مالا مال فرما دنیا میں بھی عزت عطا فرما آخرت میں بھی عزت عطا فرما اے اللہ دونوں جہاں میں پھر دارین حمید و سعید کا ہمیں مصداق بنا دیجیے اللہ والوں کا دامن تھام کر زندگی گزارنا نصیب فرما اے اللہ ماننا تو کسی کا ہے ہی اے اللہ نفس و شیطان کے ماننے سے ہماری حفاظت فرما لے خواہشات کے چکر پھنسنے سے ہماری حفاظت فرما لے اے اللہ
اے اللہ ہمارے خواہشات کو بھی اے اللہ دینی رنگ عطا فرما دے، ہمارے جذبات کو بھی دینی رنگ عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے قلوب کو بھی صحیح فرما دے، اے اللہ ارحم الراحمین ہم میں جو پریشان بندے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دے، اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں صحیح روزگار عطا فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، اے اللہ جہاں کہیں بھی بن بیاہی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے بہتر سے بہتر جوڑ عطا فرما دے، جو لڑکے ہیں ان کے لیے صالح جوڑے عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، ہماری ساری دعائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما، رب اغفر وارحم وتجاوز انک انت العفو الاکرم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا سيد العالمين حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك.